ہیلو اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرا اظہر آفیشیل. گزشتہ کئی ویڈیوز سے جو بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں اس میں ایک پوائنٹ بہت زیادہ ڈسکس ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ کس طرح ساؤتھ ایشیا میں انڈیا اپنا انفلوئنس لوز کر رہا ہے. اب کوئی بھی پاور جب کسی ریجن میں انفلوئنس لوز کرتی ہے تو کوئی اور پاور اس کو ریپلیس ضرور کرتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بیولڈرڈ سا انوائرمنٹ اسٹریٹجی کا، سیکیورٹی کا ایک ایسا لینڈسکیپ بن جائے جس میں کہیں پہ پاور اینکر نہ ہوتی ہو. سو جو گریٹر پاورز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو ریپلیس کرتی رہتی ہیں. دس از ہاؤ دا ہسٹری آف جیو پالیٹکس گوز. ایک بہت زیادہ تھیوری جو امریکن تھنک ٹینکس میں ڈسکس ہو رہی ہے، امریکن اکیڈیمیا میں ڈسکس ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یو ایس از آلسو لوزنگ دا یونیپولر مومنٹ. اور وہ کیوں وہ لوز کر رہا ہے اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کس طرح بہت چانس تھا فار آلموسٹ اے کمپلیٹ سینچری یو ایس کے پاس کہ وہ ایک ایسی یونیپولر ورلڈ انجوائے کر سکتا تھا جس میں اس کا کنٹرول بھی ہو، انفلوئنس بھی ہو، یٹ پیپل آر ہیپی ود اٹ. ایک شخص کا انفلوئنس ہو، ایک ملک کا انفلوئنس ہو، اگر وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہے وہ آپ کو انکریج کرتا ہے ٹو ٹیک نیو انیشیٹیوز، ٹو گو فار وٹ ایور یو وانٹ. آپ کی فریڈم آف اسپیچ کو بھی کنٹرول نہیں کرتا، آپ کی انڈیپینڈنٹ پوسچرنگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتا، انگیج کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنا پاورفل ہونے کے کبھی کبھی فائدے بھی اٹھا لیتا ہے. تو یہ تو چلتا ہے. بٹ یہ نہیں ہو سکتا دیٹ یو بیکم مور اینڈ مور اتھارٹیرین ود ٹائم ان دا نیم آف ڈیموکریسی. آپ کا جب دل کرے آپ جنگیں کر لیں، آپ انویژنس کر لیں ان دا نیم آف ڈیموکریسی، اور آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی تو پوری دنیا سے سپریم ہے. اگر اس کو آپ سمجھیں گے، یہ بھی نہیں کہ کوئی آبویس بات ہو کہ نقصان پہنچے گا اگر آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو، تو آپ ریئیکٹ کریں گے. You interpret your national security and threat to it in your own ways. جب آپ کو لگا کہ WMDs کا بہانہ بنا کے آپ کسی ملک میں جا سکتے ہیں، آپ وہاں چلے گئے، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا نام لے کے آپ چلے گئے، ان کنٹریز کو ون بائی ون آپ نے ڈسٹروائے کیا ان دا نیم آف ڈیموکریسی. آج تک وہاں پہ سول وارز ہیں. سو دس از جسٹ این ایگزامپل کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جو ہیجمونک ایجنڈا ہے وہ چلتا رہے اور کنٹریز ری ایکٹ نہ کریں. بیکاز ون تھنگ از فار شیور، اتھارٹیرینزم، ٹوٹیلیٹیرینزم، لوگوں کا جو ایک سپریسڈ انوائرمنٹ میں رہنے کا تھریش ہولڈ ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی بریک ضرور کرتا ہے. اور اس طرح کے مومنٹس ہسٹری میں مختلف ملکوں میں بھرے پڑے ہیں. اف یو اسٹڈی دا ورلڈ ہسٹری تو لوگوں نے کس طرح بریک اوے کیا ہے فرام آل کائنڈس آف انفلوئنسز، چاہے وہ باہر کی کوئی پاور ایکسرسائز کر رہی ہو آپ پہ یا آپ کے ملک میں خود آپ پہ مسلط ہو. اتھارٹیرینزم بہت عرصے تک نہیں چل سکتا، ٹائم لمبا ضرور ہو سکتا ہے، بٹ اٹ ہیز ٹو گو. اسی فنومینا کو ہم نے ساؤتھ ایشیا میں بھی بہت ڈسکس کیا ہے کہ دیر واز اے ٹائم جہاں پہ انڈیا بہت انفلوئنشل کنٹری تھا in South Asia. I'm talking about geopolitics. Why? Because economy strong, most populous country, technologically interested in advancement, vast area. جب امپیریل پاورز کی بات کریں، جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت ہو، تو انڈیا ایک بڑا میجر پلیئر تھا اس میں، اور انڈیا کو کنٹرول کرنا ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا. سو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ہے، ریزنز بھی ہیں کہ اٹ واز سچ اے بگ اکانومی اینڈ سچ اے اسٹرانگ اینکر ان دس ریجن کہ ہر سپر پاور نے، امپیریل پاور نے آ کے اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں پایا. اب لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ انڈیا از لوزنگ ساؤتھ ایشیا. And not only that it is losing South Asia, it is losing South Asia to China. اور it is coming from the Western think tanks. یہ Council of Foreign Relations ایک تھنک ٹینک ہے جس میں میں نے یہ ریسرچ آرٹیکل پڑھا ہے، اینڈ آئی تھاٹ آئی بیٹر شیئر اٹ ود یو، بیکاز میرا آلریڈی انالیسس تو یہ تھا ہی کہ سارے کنٹریز بریک اوے کر رہے ہیں. وہ جو بگ بردر بننے کی کوشش یا ہیجمون بننے کی کوشش انڈیا کر رہا تھا اس ریجن میں، اور کامیاب بھی تھا اس میں، اس سے وہ بریک اوے کر رہے ہیں. بٹ اٹ از فینومینل کہ یہ سب کچھ کوئی 1 سے 2 سال کے اندر اندر ہوا ہے. It is a strategic failure of Indian governments and Indian Foreign Office کہ وہ یہ دیکھ نہیں پائے. آپ کا کام ہوتا ہے ایز اے پالیسی اینالسٹ، ایز اے پالیسی میکر، کہ آپ فیوچر میں آنے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو فورسی کر سکیں اور اس کے مطابق اپنے پالیسی میں بھی چینج لائیں، اپنی پوسچرنگ میں بھی چینج لائیں.
بٹ انڈر دا ڈیلوژن اور illusion آف دا تھنگ کہ میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ جس طرح ایون یو ایس نے لوز کر دیا ہے اپنا یونیپولر مومنٹ، اسی طرح انڈیا بھی اسی سوچ میں اور اسی زوم میں کہ ہمیں تو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا، ہم تو ہیں ہی سپیریئر ان دا ریجن فار وٹ ایور ریزنس دے ہیو ان دیئر مائنڈس. اور اس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ وی آر اسٹریٹجک پارٹنر آف دی گلوبل پاور یو ایس. اس کی وجہ سے آپ دیکھ نہیں پا رہے ہوں تو دس از کالڈ بینگ ڈیلوژنل. اور پالیسی لیول پہ ڈیلوژنل ہونا اٹس کیٹاسٹرفک، اٹس سیلف ڈسٹرکشن، اٹس امپلوژن. اس اگر آرٹیکل کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں انہوں نے بہت جو گروئنگ اسٹریٹجک انفلوئنس آف چائنا آیا ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ دی ہے کہ انڈیا بھی بہت ہیجمون ہو گیا تھا، بہت اتھارٹیرین ہو گیا تھا. سو دیر آر ٹو ویز آف انگیجنگ ود دا کنٹریز. ایک جو میں نے کہا آپ انگیج کریں، انویسٹمنٹ کریں جس طرح چائنا کرتا ہے، انگیجمنٹ کی پالیسی لے کے چلیں، کنٹینمنٹ کی پالیسی نہ لے کے چلیں. کنٹینمنٹ کیا ہوتی ہے؟ دیٹ یو ٹرائی ٹو کنٹرول، اور وہ ہمیشہ یو ایس ڈریون پالیسیز ہیں جو رہی ہیں. تو ابھی ہم اپنے سامنے اس ایج اینڈ ایرا میں وٹنس کر رہے ہیں کہ انگیجمنٹ کام کرتی ہے، لانگ ٹرم میں کنٹینمنٹ کام نہیں کرتی. سو انڈیا کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہسٹوریکلی most populous, economically strong and strategically powerful state in South Asia, جس کا اتنا considerable influence تھا countries like بھوٹان اور نیپال پہ کہ ڈائریکٹلی تقریباً ان کی فورن پالیسی یہ کنٹرول کرتے تھے. نیپال کے بارے میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ ہیڈ سو مچ پاور فار ایئرس تھرو دا انویسٹمنٹس کہ دنیا میں نیپال کو ویسل اسٹیٹ کہا جاتا تھا انڈیا کا، اور یہ ابھی جا کے چینج ہونا شروع ہوا لیٹ 2010s میں اینڈ 2020s میں. سو ساؤتھ ایشین کنٹریز کو ہم باری باری اگر ڈسکس کریں تو ہم بھوٹان کی بات کر رہے ہیں، نیپال کی بات کر رہے ہیں. سری لنکا پہ آ جائیں. سری لنکا کے ساتھ ہسٹوریکلی ٹائز رہے ہیں انڈیا کے، ایون وین اٹ واز اے یونائٹڈ انڈیا، اور اس کو ریسٹور کرنے کے لیے جو ان کی کولمبو پورٹ ہے اس میں نئی انویسٹمنٹس کی بہت کوشش کی انڈیا نے کہ وہ ہو سکے، اور اپ گریڈیشن کی بات بھی کرتے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی انڈین گورنمنٹ کے لوگ ہیں کہ ہم سری لنکا کی جو پورٹ آف کولمبو ہے اس کو اپ گریڈ کر دیتے ہیں. سو دس از ہاؤ دے انگیج فرسٹ اینڈ دین دے ٹرائی ٹو کنٹرول دا گورنمنٹس ایز ویل. اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو شیخ حسینہ اور عوامی لیگ کے ذریعے سے جو بنگلہ دیش میں جتنی بھی ایکسپورٹ ڈریون ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کے علاوہ جو بائی لیٹرل ٹریڈ کے ذریعے سے بہت بوسٹ ملا بنگلہ دیش کی اکانومی کو، اور سیکیورٹی کوآپریشن. سو سیکیورٹی کوآپریشن مین اینکر تھا اور ساتھ ساتھ بائی لیٹرل ٹریڈ بھی تھا. لیکن وہاں کے لوگوں نے جو اتھارٹیرینزم فیس کیا عوامی لیگ کا، اس کی میسو انہوں نے پرائز پے کی ہے. شیخ حسینہ واجد ایگزائل میں ہیں، ان کو بھاگنا پڑا اپنے ملک سے آخر کار، اور ان کو اسائلم دی ہے انڈیا نے. یعنی دے ڈونٹ ایون شائی اوے فرام اوننگ دا فیکٹ کہ یہاں پہ جو اتھارٹیرینزم تھا تھرو شیخ حسینہ، تھرو عوامی لیگ، ہم اس کو سپورٹ کر رہے تھے یا ہم اسے ڈائریکٹلی کنٹرول کر رہے تھے. تو شیخ حسینہ نے جو کچھ بنگلہ دیش میں کیا اس کا رسپانس آپ یہ دیکھیں کہ فار اے ویری لانگ ٹائم جب سے بنگلہ دیش بنا وہاں تو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہونا چاہیے تھا، وہ ایک نیچرل فینومینا ہونا تھا. اور اگر آپ اس کو نیچرلی نرچر کرتے رہتے، اپنے ملک میں پراسپیرٹی اور ڈیولپمنٹ کے پیکٹس جتنے مرضی انڈیا کے ساتھ کرتے اس پہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہوتی. لیکن وہاں پہ جو ظلم اور جس قسم کا سلوک وہاں کے لوگوں کے ساتھ شیخ حسینہ کی پارٹی نے کیا، عوامی لیگ نے کیا، وہ ایک اور کہانی ہے. دس از وائی اسٹوڈنٹس کو باہر نکلنا پڑا. کوٹا سسٹم ایک وجہ بنا صرف، میں اس پہ کسی وقت ڈیٹیل میں بھی ویلاگ کروں گی کہ کیسے ایک کوٹا سسٹم کے ذریعے سے جو ویٹرنز تھے صرف ان کو زیادہ جابس دی جاتی تھیں بنگلہ دیش میں، اور وہ ویٹرنز بھی وہ تھے جن کو شیخ حسینہ سمجھتی تھیں کہ یہ وہ سیف لوگ ہیں ٹو بی پلیسڈ ان ٹو بیوروکریسی جو عوامی لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں. سو اس طرح وہ کنٹرول اوور دا سسٹم ایکسرسائز کر رہی تھی فار اے ویری لانگ ٹائم. لیکن فائنلی وہاں پہ بھی اٹس اے کو، سولینس نے کو کیا وہاں پہ جسے کہتے ہیں، اور اس حد تک انڈیا کو پلیز کرنے کی کوششیں کرتی رہیں شیخ حسینہ ایٹ دا کاسٹ آف دا پیپل. جو نارتھ ایسٹرن سائڈ سے انسرجنٹس آتے تھے بنگلہ دیش میں کہ ان کو پکڑ پکڑ کے انڈیا کے حوالے کرتی رہیں. سو ٹوٹلی انڈیا سینٹرک پالیسی. سو سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان. اب اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی تو سٹوری ہی ڈفرینٹ ہے. پاکستان شروع سے انڈین انفلوئنس تو دور کی بات ہے، انڈیا کا واحد رائیول ہے ان دس ریجن. اور ہمارے
کوئی اتنے خاص تعلقات بھی نہیں تھے، نہ سری لنکا کے ساتھ، نہ بھوٹان کے ساتھ، بنگلہ دیش تو دور کی بات ہے، ابھی اس کی طرف آتے ہیں ہاؤ تھنگز ہیو چینجڈ. بٹ جو پاکستان کی کوآپریشن ود چائنا ہے اوور دا لاسٹ 2 years اسپیسیفکلی، وہ بہت سالڈ ہو کے سامنے آئی. وائی؟ بیکاز سی پیک تو بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن کہ سی پیک کو انڈرمائن کرنے کے لیے، سیبوتاج کرنے کے لیے جو انڈین ایفرٹس تھیں بائی سپورٹنگ دا ٹیررسٹ اوور ہیئر، وہ چائنا بہت اچھی طرح ریئلائز کرتا تھا. یہ یاد رکھیں، ہم چائنا سے جھوٹ نہیں بول سکتے. چائنا کی اپنے سیٹلائٹ سسٹمز، اپنا اسپائی ویئر اور اپنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز ایسی ہیں جنہوں نے خود یہ فائنڈنگز دی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو کنیکشنز ہیں، جتنے بھی چائنیز نیشنلز کا قتل ہوا ہے یا ان کو پاکستان میں مارا گیا ہے، وہ ان کے جو تانے بانے ہیں وہ جا کے انڈیا سے ملتے ہیں. دس از وائی دیر از نو ٹرسٹ ڈیفیسٹ وتھ چائنا. تو لاسٹ 2 years میں وہ اور زیادہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ اگر تھوڑا سا تھا بھی تو وہ جوائنٹ انویسٹیگیشنز کے ذریعے سے ختم کیا گیا، اور چائنا مزید قریب آیا پاکستان کے، نوئنگ کہ اس کو سبوتاج کرنے کے لیے چائناز انفلوئنس ان ساؤتھ ایشیا اینڈ پارٹنرشپ وتھ پاکستان. اینڈ آف کورس اس کی کاسٹ کیا تھی؟ اگر یہ کمپرومائز ہوتی ہے دونوں کی پارٹنرشپ تو کاسٹ ہے BRI اینڈ سی پیک. تو یہ جو 2 سالوں میں اتنا کلوز الائنس آف چائنا اینڈ پاکستان سامنے آیا ہے، اس نے ساؤتھ ایشیا کے ڈائنامکس چینج کیے ہیں. آن ٹاپ آف اٹ، ابھی آپ جو ملٹری اسٹینڈ آف تھا اس کو دیکھ لیں، جس میں ڈسپلے آف چائنیز ٹیکنالوجی ان پارٹنرشپ ود پاکستان ایئر فورس اینڈ ایئر ڈیفینس سسٹم، کس طرح انٹیگریٹڈ طریقے سے یہ وار لڑی گئی. سو یہ ایک ڈسپلے آف چائنیز ماڈرنائزیشن جو 2 سالوں میں سامنے آیا ہے، اور جو پارٹنرشپ مزید کانکریٹ ہوئی ہے پاکستان اور چائنا کی. اور اس کے بعد اس میں آپ یہ ڈائنامکس ایڈ کر لیں، ایئر ٹیکنالوجی کے، ایئر ڈیفنس کے، ویپن سسٹم کے، ایئر ٹو ایئر میزائل کے، ایڈوانس فائٹر پلینس کے، اور چائناز نیو پروجیکٹس جو وہ اور پروجیکٹس بھی مزید پاکستان میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہے، افغانستان کو بھی اس میں انکلوڈ کر رہا ہے. تو ایک شفٹ آیا ہے پچھلے 2 سالوں میں، اور 2 سال بہت کم عرصہ ہے جس میں اتنا بڑا ایک آپ شفٹ وٹنس کریں ان اے ریجن، انلیس جو ریجن کو کنٹرول کرنے والی پاور ہو اس نے بہت بلنڈرز کیے ہوں. سو ان 2 years میں وہ سارے کنٹریز جو کہ کنٹرول میں تھے کسی نہ کسی طرح انڈیا کے یا انفلوئنس میں تھے، ہاؤ دے ہیو چینجڈ. ناؤ لیٹس لک ایٹ دیٹ. شیخ حسینہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اوسٹڈ بائی ہر اون پیپل، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور وہاں کے لوگوں نے لٹرلی they have said no to the Indian control، اور وہ بالکل ریورس میں چلے گئے ہیں. یعنی کہ وہ فنومینا جو بڑا obvious تھا کہ وہاں پر اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہونا چاہیے تھا، جیسے ہی شیخ حسینہ ہٹی ہیں وہ بالکل اس کے اپوزٹ نظر آ رہا ہے. پاکستان اینڈ بنگلہ دیش آر گیٹنگ کلوزر. جو ٹرانزیشن میں محمد یونس کی وہاں پہ گورنمنٹ بنی ہے، وہ چائنا کے بہت قریب آ رہے ہیں، کیونکہ دے ہیو سیڈ نو ٹو انڈیا. تو ایز این الٹرنیٹیو مارکیٹ وہ چائنا کو ایکسیس کر رہے ہیں. چائنا ہیز offered billions in aid and infrastructure development without compromising on the freedom of the people. دس از دا ڈفرینس کہ آپ کو وہ آفر کر رہے ہیں سب کچھ وہی تقریباً، بائی لیٹرل ٹریڈ، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو انڈیا بھی آفر کرتا رہا ہے، بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو انفلوئنس یور پیپل، دے ڈونٹ وانٹ یو ٹو کنٹرول یور پیپل دا وے شیخ حسینہ واز ڈوئنگ. سو دس از دا ڈفرینس. اس کے علاوہ جو اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے وہ گورنمنٹ میں تو پالیسیز کی شکل میں ریفلیکٹ کیا ہے، میسز میں بہت ریفلیکٹ کیا ہے. سو بنگلہ دیش میں تو ایک بالکل جسے کہتے ہیں 180 ڈگری کا چینج آیا ہے. مالدیوز کو اگر آپ اسٹڈی کریں، جسٹ اے کیس اسٹڈی آف مالدیوز، تو مالدیوز کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے ایکسٹرنل فائنانسنگ. بہت سخت قرض کا شکار ہے مالدیوز، اور باہر سے جب تک اس کو قرضے نہیں ملتے اس کی اکانومی چل ہی نہیں سکتی. اب ایسی سچویشن میں ایلائز کو سوئچ کرنے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. آپ جس ملک کے ساتھ بھی اینکر کیے ہوئے ہوں، جس سے آپ نے قرضے لیے ہوئے ہوں، آپ اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. بٹ اسٹل دیئر از اے شفٹ ان مالدیوز. مالدیوز کے جو پریزیڈنٹ تھے محمد موئزو، انہوں نے لاسٹ ایئر جو الیکشن لڑا اس میں ان کی کیمپین کا سلوگن تھا انڈیا آؤٹ. یعنی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ایک ڈیٹ ٹریپ میں بھی تھے، ڈپینڈنٹ بھی تھے انڈیا کے اوپر، اس کے باوجود انہوں نے اور ان کے میسز نے بالکل انڈیا آؤٹ کے کانسیپٹ کو لے کے الیکشن میں دوبارہ سے لینڈ سلائڈ وکٹری دی محمد موئزو کو. اور جو پہلا وزٹ ہسٹوریکلی مالدیوز کے لوگ یا پریزیڈنٹس جتنے رہے ہیں پولیٹیکل لوگ، وہ جیتنے کے بعد جو پہلا وزٹ کرتے تھے وہ انڈیا کا کرتے تھے. بٹ محمد موئزو وینٹ ٹو چائنا. اس میں فرسٹ میٹنگ ود دا چائنیز پرائم منسٹر میں ان کو اسٹریٹ
straight away kaha that we are looking for immense support from China when it comes to external financing. Al Jazeera likhta hai ki Moizu's victory has a lot of leverage for China. अब दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड कि क्यों इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था इंडिया इन सारे एरियाज़ को. कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटेजिक वजह ज़रूर होती है, जियो पोलिटिकल रीज़न ज़रूर होती है. इस सारे रीजन को अगर एंकर कर ले इंडिया तो इट्स वेरी ईजी फॉर US टू काउंटर चाइना. लेकिन पहले ही पाकिस्तान कंट्रोल में नहीं आ रहा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी कंट्रीज़ का भी जो ब्रेक अवे हो गया है पिछले 1 से 2 सालों के अंदर. दिस इज़ क्लियरली फेलियर ऑफ US पॉलिसी फॉर साउथ एशिया एंड इंडियन पॉलिसी फॉर इटसेल्फ इन द रीजन. सो क्यों इम्पोर्टेंट था, क्या लेवरेज है चाइना के पास व्हेन इट कनेक्ट्स टू मालदीव्स, उसके बारे में ये आर्टिकल ये लिखता है कि जब प्रेसिडेंट मोइज़ू ने उनको कहा कि हमें आपसे हेल्प चाहिए तो फ़ौरन जो 2014 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रुका हुआ था उसको फौरी तौर पे एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है. वो ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं कि ऐसी स्टेज पे है कि एक्टिवेट हो रहा है, बातचीत चल रही है. लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सेस टू द की ईस्ट वेस्ट ट्रेड रूट्स. ये जो ट्रेड रूट्स को एक्सेस मिलेगी चाइना को, ये क्योंकि ट्रेड रूट्स कंट्रोल में है मालदीव्स के, तो जब आप मालदीव्स के साथ फ्री ट्रेड की तरफ जाएंगे तो चाइना को एक्सेस मिल जाएगी इनटू द इंडियन ओशन. और इंडियन ओशन में चाइना आ जाए ये सबसे बड़ी थ्रेट है फॉर इंडिया एंड US. सो हियर कम्स द जियो पोलिटिकल प्ले. अब आप बात कर लें नेपाल और श्रीलंका की. दोनों में रजीम चेंज हुई है और फर्स्ट टाइम श्रीलंका में जो ट्रेडिशनल फैमिली हुकूमत करती थी उनको तकरीबन लोगों ने उठा के बाहर फेंका. हमने वो विजुअल्स देखे किस तरह श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ, किस तरह वहाँ पे रजीम चेंज हुई. और फर्स्ट टाइम वहाँ पे जो एक लेफ्टिस्ट अलायंस है नेशनल पीपल्स पार्टी, उसने शॉकिंग विक्ट्री हासिल की, नॉट ओनली इन द प्रेसिडेंसी बट इन द पार्लियामेंट एज वेल. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि जहाँ जहाँ भी चेंजेस आए हैं वहाँ मैसेज के लेवल पे भी आए हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे आए हैं. ऐसा नहीं हुआ कि एक गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया दूसरी गवर्नमेंट को और दूसरी गवर्नमेंट ने आके चाइना का साथ देना शुरू कर दिया और इंडिया से ब्रेक अवे कर लिया. लोगों के ज़रिए से चेंज आया है विच इज़ अ क्लियर सिग्नल कि जो पॉलिसीज़ वहाँ पे चल रही थी उनका इम्पैक्ट जो लोगों पे आ रहा था, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खड़े होके अपने इलेक्टोरल सिस्टम के ज़रिए से जो ट्रांजिशन ली है, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द फैक्ट कि जो हेजेमोनिक डिज़ाइंस थे इंडिया के कंट्रोल करने का, जो एक उनके सर पे ह्यूब्रिस सवार है कि बस हम ही हैं सबसे सुपीरियर और बाकी सब तो हमारे सिर्फ कंट्रोल में रहेंगे, उस कंट्रोल को नो किया है मैसेज ने और फिर रिजल्टेंटली गवर्नमेंट्स ने. सो श्रीलंका ने राइट अवे जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको तो कैंसिल नहीं किया विद इंडिया, बट दे हैव ओपनड अप टू चाइना विच वरीज इंडिया. उन्होंने अपनी जो पोर्ट्स हैं और अपने जो सारे चैनल्स ऑफ इकोनॉमी हैं उनको चाइना के लिए ओपन कर दिया है और इससे पहले वो चाइना के लिए ओपन नहीं थे. तो दिस इज़ वरीसम फॉर इंडिया एज वेल. अब अगर नेपाल की बात करें तो वहाँ के KP शर्मा ओली जो तकरीबन 2010 से वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं और वो इतने स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ कम्युनिज़म हैं कि शी जिनपिंग भी शायद उनसे कम कम्युनिज़म में बिलीव करते हो जितना वो करते हैं. सो ही हैज़ एन ऑब्वियस टिल्ट टूवर्ड्स चाइना. और ये आर्टिकल कहता है कि दिस टाइम अराउंड ओली हैज़ ऑलरेडी विजिटेड चाइना एंड शी जिनपिंग इवन दो नेपालीज प्राइम मिनिस्टर्स ट्रेडिशनली मेक इंडिया देयर फर्स्ट फॉरेन ट्रिप but has yet to visit India at all. Oli has relaunched a joint military drill as well with China and a framework for significant BRI investment into Nepal. I have mapped out in front of you पूरे साउथ एशिया के कंट्रीज़ one by one कि कैसे उन्होंने अपने आप को इंडिया से दूर किया है, इंडियन कैंप से दूर किया है. So all this does not mean, I don't buy those conspiracy theories जिसमें लोग समझते हैं बस एकदम से डिक्लाइन कर जाएगा कोई मुल्क. No, इंडिया इज़ स्टिल अ वेरी रेलिवेंट फोर्स. और अगर मैं आपके साथ थोड़े से फैक्ट्स शेयर करूँ, इट इज़ अ मेजर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर इन साउथ ईस्ट एशिया फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं है. अ वेरी पावरफुल प्लेयर व्हेन इट कम्स टू द हेजेमोनिक डिज़ाइंस. ये एक अलहदा हकीकत है. अथॉरिटेरियनिज्म उनमें इनहेरेंट आ गया है एंड विद द राइज ऑफ BJP जो कुछ हो रहा है वो तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं. इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कंसिस्टेंटली. उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है और अगर GDP की बात करें तो इट हैज़ ऑलरेडी सरपास जापान टू बिकम द 4th लार्जेस्ट. बट
even with all these very powerful and strong indicators when it comes to your geopolitical presence and your economy, the way your region is getting away from you, the way your regional allies who are supposed to do the bilateral trade with you, security cooperation with you, और वो करते भी रहे हैं जब से ये मुल्क वजूद में आए हैं, इनका पहला जो फोकस था वो इंडिया के साथ ही सिक्योरिटी कोऑपरेशन और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का था, बायलैटरल ट्रेड का था. बट जो हो रहा है, जिस तरह वो ब्रेक अवे कर रहे हैं एंड दे आर रादर गोइंग टूवर्ड्स चाइना, इंडिया नीड्स टू थिंक कि उनकी जो पॉलिसी है डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वो क्यों फ्लॉड है. और उसका जवाब वही है जो मैं बार बार दे रही हूँ. इंडिया इज़ बिकमिंग अ थ्रेट टू दिस रीजन, और इन सारे कंट्रीज़ ने उस थ्रेट को फेस किया है, इमेंसली फेस किया है. बांग्लादेश में थ्रू हसीना वाजिद, श्रीलंका में थ्रू अनदर फैमिली, पाकिस्तान तो एक केस ही डिफरेंट है. और अगर सारे कंट्रीज़ ने ये ऑप्ट किया है कि फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर ये सारे कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेट पे डिपेंडेंट हैं, इनको कर्ज़ों की ज़रूरत है, और अगर उनको ईजी कर्ज़े लेस इन्फ्लुएंस के साथ चाइना देता है, उन्होंने उस तरफ जाने को प्रेफर किया है. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. सो दिस वाज जस्ट अ पर्सपेक्टिव to give a little detail into Southeast Asia. And yes, I have read in the comments that you have suggested some other topics to me as well. मुझे टाइम लगता है चीज़ों पे रिसर्च करने में because it involves a lot of reading. So one by one, I'll definitely touch all the subjects that you have mentioned. This is all for now. I'll see you tomorrow.